اب یہاں پہ میں روکتا ہوں. آپ کوشچنز ہیں آپ کے ہم لے لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک جو ہے ہم کنکلوڈ کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. کیونکہ یہ ٹاپک بڑا اہم ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر کچھ حضرات ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں, ممبران جو ہیں وہ ڈائریکٹ سوال کریں تو بہتر ہے. تو محمد عاطف صاحب کا پہلے ہاتھ ریز ہوا ہے. باقی جتنے بھی حضرات ہیں ان کو بھی جن کو سوال کرنا ہے مدثر بھائی سے ڈائریکٹلی, پلیز کائنڈلی یہ سوال اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ پھر میں آپ کا مائک انمیوٹ کر دوں. ٹھیک ہے, تو محمد عاطف صاحب پلیز سوال کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, سب سے پہلے جزاک اللہ خیر اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. میرا سوال جو ہے آپ کی آخری سلائیڈ سے متعلق ہے جس میں آپ نے فرینچ ریولیوشن کی بات کی, اور اس میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بتایا گیا کہ جی بغاوت جو ہے وہ انسانوں کا حق ہے. ٹھیک ہے, اب میری سمجھ میں جو بات یہ نہیں آتی, یہ بالکل مطلب ہمیں پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہماری کانسٹیٹیوشن میں لکھ دی جاتی ہیں, یا ایون ہم کمرشل مارکیٹ میں بھی دیکھتے ہیں جیسے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے لیکن وہ بکتی بھی ہے. اسی طرح اگر بغاوت حق ہے تو بغاوت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور کیا طاغوت اس کے آگے کیسے گھٹنے ٹیکے گا؟ وہ تو اپنی ساری عسکری قیادت اور اپنی ہر فکری قیادت کو سامنے لے کے آئے گا اور اس ابھرتی ہوئی بغاوت کو نچ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کے اوپر کیا حکمت عملی ہوتی ہے جس سے پھر بعد میں جو ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن از انکلیئر کہ ہاں بھی بغاوت کہ وہ پھر خود ہی اصول طے کرے گا, ہاں بھی اس اصول کے تحت بغاوت ہو سکتی ہے جو کہ اس کو میٹھا لگے گا. تو اس کی الٹیمیٹ کیسے ہم بھانپ سکتے ہیں کہ جو وہ ہمیں حق دے رہا ہے اس میں کیسے ہم دیکھیں بات یہاں پہ یہ ابھی تو ہم نا اس فرض کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ کیونکہ اصل میں امت مسلمہ اس فرض کو بلائے بیٹھی ہے. امت مسلمہ میں آج یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا نماز روزہ کر لیا, حقوق العباد پورے کر لیے, حقوق اللہ پورے کر لیے, بس اللہ خیر صلی اللہ. اوپر ظلم ہو رہا ہے, کفر نافذ ہے, آپ کو اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ بالکل باطل تصور ہے, اس کو ہمیں رد کرنا ہے اصل. تو ابھی ہم اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. اگلا جو انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے نا وہ اس منہج پر ہی ہے, تو تھوڑا سا اگر آپ دل تھام کے رکھیں تو آگے انشاءاللہ اس پہ ہی بحث ہونی. اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اسی پر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بات صحیح ہے. صرف بتانا یا مقصود یہ تھا کہ انسانیت دیکھیں کہاں پہنچی ہے. انسان ارتقاء کے منازل طے کرتے ہوئے آج وہاں پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ یہ آئینی حق تسلیم کر لیا گیا ہے کانسٹیٹیوشنلی کہ جو عوام ہے, ذریعہ بات ہے ان کا تعلق اسلام سے تو نہیں ہے نا, انہوں نے تو اپنے اصول جو ہے اپنی کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیے ہیں. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حاکم ان اصولوں کے مطابق نہیں چلتا تو یہ عوام کا حق ہے کہ وہ بغاوت کرے. سبحان اللہ. تو امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اب تو ہم نے کانسٹیٹیوشن ان سے کاپی پیسٹ کر لی. اصل میں تو ہماری کانسٹیٹیوشن قرآن و سنت, ٹھیک ہے, ہمارا تو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر یہ طے ہوگا, جیسے کہ طے تو ہے ہمارے پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں بھی, لیکن وہ اس کا بس کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ کوئی جو ہے لیجسلیشن نہیں ہوگی قرآن و سنت کے منافی. تو اب اگر کوئی حکمران اگر اس کی پاسداری نہیں کرتا تو یہ حق ہونا چاہیے, لیکن یہ جو حق والی بات ہے یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں 40 سے اوپر کانسٹیٹیوشن ان میں مسلمانوں والے کوئی نہیں ہے کہ جن کے اندر یہ حق تسلیم کیا گیا. تو ہم نے کاپی بھی کیا تو ایک ڈنڈی مار کے کاپی کیا. تو یہ ہمارا حال ہے. تو انشاءاللہ اس میتھڈالوجی کے اوپر انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. ابھی یہ حق, ابھی تو ہم یہ فرض اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یار یہ فرض ہے, اس کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں. کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس کے اندر عوام کے اندر یہ شعور نہیں ہے, جو کہ ہم جس شعور کی بات کریں, شعور جہاد جسے ہم کہتے ہیں, شعور انقلاب جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. نذیر احمد صاحب آپ سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, بلکہ ایک تو کامنٹ یہ ہے, میں یہ سوچتا ہوں کہ جب سے یہ سسٹم چل رہا ہے ہمیشہ انہی لوگوں نے دنیا پہ اپنا بیانیہ چلایا ہے, اپنے قوانین رائج کرائے جن کے ہاتھ میں طاقت رہی ہے, تلوار ہے, ڈنڈا ہے, بندوق ہے, جو کچھ بھی ہے انہوں نے ہمیشہ رائج کیا. اور اسلام نے اس چیز کو جہاد کی شکل میں چینلائز کیا ہے اپنے کانسیپٹ کو دینے کے لیے, دنیا میں اپنا اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام پھیلانے کے لیے جہاد کا کانسیپٹ دیا. لیکن فی زمانہ جب ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ جہاد کی جو انٹرپریشن کر رہے تھے, جہاد کا مطلب کہ قتل یہ قتال نہیں ہے, یا ان ادر ورڈ کی قرآن میں صرف وہ قتال کا جو تھا وہ خصوصی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہ آیات اتری تھی, اور اس وقت بھی
کیونکہ ان کے اوپر یہ چیزیں تھوپی جا رہی تھی مخالفوں کی طرف سے، اس وجہ سے ادھر کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی ان کے ساتھ لڑ. لیکن اب کیونکہ یہ ایک جمہوری دور ہے اور اس میں چیزیں جمہوری طریقے سے چلیں گی، اور جو ڈومیننٹ ہوگا جمہوری طریقے سے وہی جناب حکمرانی بھی کرے گا، اس کے قوانین بھی چلیں گے. اگر مسلمان کہیں اسی طریقے سے ڈومیننٹ ہوں گے تو مسلمان اپنے قوانین چلائیں گے، دوسرے ڈومیننٹ ہوں گے تو وہ چلائیں گے. اس میں وہ جہاد یا وہ والی لڑائی کا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن ہم 2-3 مہینے پہلے ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم نے جہاد کو بلا دیا لیکن امریکہ نے جہاد کو نہیں بلایا، اسی وجہ سے وہ دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے. اس کی طرح کمنٹ کیجیے گا جو ہمارے اوور آل جنرل کانسیپٹ ہیں علماء کرام کے یا جو عوام کے اندر چیزوں پھیلا رہے ہیں. جی میرے خیال میں آپ کا کوشچن تو خیر میں نہیں سمجھا سے کمنٹ ہے آپ کا، میرے خیال میں یہ تو صحیح ہے بالکل جو کہا کہ ہم نے تو بلا دیا انہوں نے نہیں بلایا. بلکہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دنیا میں کوئی بھی ایسی تہذیب کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں ہے جو ڈومیننٹ ہو دنیا میں، جس کی کوئی عزت اور وقار جس کو حاصل ہو اور اس کے اندر جذبہ جہاد نہ ہو. رومن امپائر کا پتہ ہے آپ کو، بڑی دنیا میں اس کی ایک جو ہے ایک مقام رہا. پتہ ہے آپ کو کہ جو یہ رومن امپائر کا جو ایرا تھا اس میں تقریباً کوئی 120 سے اوپر ان کی جو اگر آپ دیکھیں نا کہ ہر 4-5 سال بعد ایک بغاوت ہے اٹھتی ہے سوسائٹی کے اندر اور ٹاپل کر دیتی ہے اوپر سے. یعنی سوسائٹی اتنی ایکٹیو ہے کہ اپنے حاکموں کو وہ ٹکنے نہیں دیتے ہیں. اگر جیسے ہی ان کا حاکم آگے پیچھے ہوتا ہے وہ اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. یہ عمر بن العاص سے تو جو ہے انہوں نے یہ ایک کمنٹ پاس کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر ان کے سامنے کیا گیا، اور یہ غالباً صحیح بخاری میں روایت کہ یہ جو رومی ہے نا یہ قیامت تک رہیں گے، یعنی یہ کثرت سے رہیں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی وجہ ہے، اس پہ پھر انہوں نے ان کی خصلتیں بیان کی. اور سب سے جو ان کی جو کہتے ہیں نا بہترین خصلت ان کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کو وہ جو ہے اپنے حکمرانوں کا احتساب کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنے بادشاہوں کے ظلم جو ہے نا اس کو روکتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر ختم ہوگی تبھی تو ہم یہاں پہ ذلت کا شکار ہے، تبھی تو ہمارا یہ حال ہے. بہرحال یہ بالکل آپ کی آبزرویشن درست ہے. اچھا جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ایک سوال چیٹ باکس پہ آیا ہے کہ آپ کے لیکچر میں عموماً جو ہے پاکستان اور کرنٹ مسلم اسٹیٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، حالانکہ مسلم ہسٹری میں جو معاملہ ہے یہ تو بالکل اس کے برعکس رہا ہے. یہ بس یہی کوشچن ہے؟ جی بس یہی کوشچن ہے کہ آپ نے وہ کرنٹ سچویشن کو تو ایکسپلین کر دیا لیکن ہسٹری کو ایکسپلین نہیں کیا. تو بات تو صحیح ہے کیونکہ ہم جب کرنٹ میں رہ رہے ہیں کہ ہم ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. ذریعہ بات ہے گلوبل ہی ہے. دیکھیں ہم نے یہ جو ایجنڈا ہے ہمارا گلوبل ہے. یہ زمین اللہ کی ہے، دین اللہ کا ہے، تو پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہم نے کرنا ہے. لیکن بہرحال یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجاز سے اس کا آغاز کیا تھا، تو ابھی ہم اسٹارٹ کرنا ہے ہم نے کہیں پہ. اس والے سے ہم نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت موزوں جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. امت مسلمہ کے بیشتر ممالک تو وہ ہیں جہاں خانہ جنگی ہے، یا کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اس کی روم ہی نہیں ہے کہ آپ کر سکیں. تو اس وقت پاکستان جیسا ہے، میں نے بتایا چند ہی جگہ رہ گئی جہاں پہ آپ یہ اسٹرگل کر سکتے ہیں. مصر ہے، ترکی میں آپ شاید کر لیں. مصر میں بھی آپ جس طرح کے جابر حاکم مسلط ہے تو وہاں پہ کرش کر دیا گیا ہے اخوان المسلمون کو. تو پاکستان میں بہرحال ابھی بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، جماعتیں بنا سکتے ہیں، تحریک جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. تو بہرحال اس حساب سے ہماری ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے ہمارے کندھوں پر. تو یہ ہے کہ اسٹارٹ تو کہیں سے کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تو جائے گا. تو یہ گلوبل ہی ٹھیک ہے پروسیس. تو یہ اسٹارٹ ہو کے جانا اس نے گلوبل بھی ہے، یہ ہم نے رکنا کہیں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی. تو یہ کہ توحید کا جو اہتمام ہے پوری دنیا پہ. جی اور محمد عاطف صاحب کچھ بات مزید کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی عاطف صاحب آپ کا مائک اوپن ہو گیا، آپ بات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم جزاک اللہ خیر. میرا کمنٹ ہی ہے اس چیز کے اوپر. مطلب کمنٹ اس طرح سے ہے کہ جو میں نے اپنی پہلے بات کی تھی کہ کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے پاکستان نے ڈنڈی ماری ہے، لیکن ایک قسم کا آپ کو ڈیموکریسی کے تھرو رائٹ تو دیتا ہے کہ آپ اپنے نظریے کو اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے تو آپ طاقت اکٹھی کریں، ٹھیک ہے، اور سیاسی میدان میں آئیں، جنگ لڑیں سیاست کی. اور وہ ایک لالی پاپ ہے، وہ آپ نے ابھی اخوان کی بھی مثال دے دی.
جو ورلڈ وائڈ ایک آپ کو دی جاتی ہے کہ طریقہ بھی ہم بتائیں گے کہ آپ نے کیسے اسٹرگل کرنی ہے، اور اس کے بعد مطلب طاغوت کبھی بھی اپنے آپ کو اوور ویلم نہیں کرنے دے گا کسی بھی ایسی طاقت سے جو کہ ابھرتی ہو اور اس کو اس کی رٹ کو چیلنج کرے. تو یہ ایک منہج میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ضرور سامنے آئے گا. جی انشاءاللہ یہ جب منہج کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. مختصراً یہی ہے کہ یہ ہم نے صحیح کہا کہ ہمیں ایک وہ لالی پاپ پکڑا دی گئی ہے. حالانکہ یہ دنیا میں مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنلی جو حکومت ہے نا وہ صحیح طریقے سے اس کے اصول نافذ نہیں کر رہی تو پھر الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر بغاوت کا حق ہے آپ کے پاس. یہ بغاوت حق تبھی تو ہے. یہ جو بات پہلے بھی صاحب نے جو کوشچن کیا تھا کہ بھی آپ الیکشن میں آ جائیں اور وہ نافذ کر دیں، لیکن جب ملکی ادارے، جب ریاستی ادارے ہی ایک حائل ہو جائیں اس کے اندر اور وہ خود کانسٹیٹیوشن کو پامال کر رہے ہوں تو اس صورت میں پھر الیکشن نہیں چلتا. یہ تو اس صورت میں ہے کہ اللہ کے احکامات جیسے کہ طے تھا کانسٹیٹیوشن میں ویسے ہی امپلیمنٹ ہوتے تو پھر بات تھی کہ ٹھیک ہے ایک بندہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ احکامات کو نافذ نہیں کر رہا، انکمپیٹنٹ ہے، ظلم کر رہا ہے، تو آپ ٹھیک ہے جی دوسرا اب دوسری پارٹی بنا کر آ جائیں. یہاں تو مسئلہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو تو کوئی پرواہ کسی کو نہیں. تو اس لیے یہاں پہ الیکشن کے ذریعے سے کبھی کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی. الیکشن کے ذریعے سے صرف جو موجود ہوتا ہے نظام اسی کو آپ جو ہے بہتر طریقے سے چلانے کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہاں پہ تو صرف نظام کو چلانے کی بات نہیں ہو رہی، نظام تبدیل کرنے کی بات ہو رہی. جو بات اس وقت نظام ہمارا رائج ہے وہ کفری ہے نظام، وہ کفر کا فتنہ ہے جو پھیلا ہوا. اور اس حوالے سے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس سے فائٹ کریں اور اس نظام کو تبدیل کریں. تو انشاءاللہ اس پہ بات تفصیلاً نیکسٹ لیکچر میں آ جائے گی. وہ بڑی تفصیل سے ہم نے اس پہ انشاءاللہ بات کرنی ہے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ایک سوال اور آیا ہے. ان کا کہنا یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب یزید کے خلاف گئے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا انہوں نے ریکوائرڈ پورشن نہیں دیکھا تھا، جس طرح کی بات ابھی قرآن شریف کے ریفرنس سے ہم نے کی تھی جو ریشو تھا. تو خیر اس کا جواب تو بہت سمپل ہے لیکن آپ بہتر دے دیں. دوسرا یہ کہ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ حضرت علی اسٹانس اینڈ ایکشن اگینسٹ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ؟ جی اس پہ میرا بڑے بھی ریسنٹلی 4 جو ہے نا وہ لیکچر کی سیریز آئی ہے ابھی. اگر نوا اسٹوڈیوز پہ اگر آپ دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں تو وہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کانٹیکٹ کریں ہمارے کورس کوآرڈینیٹر سے تو وہ آپ کو دے دیں گے. اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے اس پورے مسئلے کو کھولا ہے. ہاں جو ایک سوال ہے جو آپ کا کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا، تو ان کو پتہ تھا. یعنی حضرت حسین جو تھے وہ جا رہے تھے کوفہ. اب بڑی بات ہے وہاں پہ اپنا انہوں نے بیس کیمپ بنانا تھا جہاں سے پھر وہ لانچ کرنی تھی اسٹرگل. تو وہ ابھی بالکل کنفرنٹیشن کے لیے نہیں، ابھی مطلب بالکل ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ آرمی اتار رہے تھے اور پھر اس کے بعد ٹکراؤ کرنا تھا. وہ تو جا رہے تھے ابھی کوفہ کے اندر کیونکہ ان کو وہاں سے امید نظر آئی تھی کچھ لوگ دیں گے. پلان یہی تھا ان کے ذہن میں، یہی ہوگا ڈیفینیٹلی کہ وہ فورس اکٹھی کرنی ہے اور ٹکر لینی ہے کیونکہ ان کا اصل میں مقام ایسا تھا. اصل بات یہ تھا کہ اور تو کوئی شخص ایسا تھا ہی نہیں کہ جو ہے یزید کے خلاف کھڑا ہو سکے اس وقت. ان کا ایسا مقام تھا، ان کی نواسہ رسول تھے اور ان کا ایک اسٹیٹس ایسا تھا کہ ان کے اوپر وہ ہاتھ اتنی آسانی سے ڈال نہیں سکتے تھے. کم سے کم انڈرسٹینڈنگ یہی تھی. باقی تو کوئی بھی صحابی کھڑا ہوتا تو اس کو تو اسی وقت وہ شہید کر دیتے. تو وہ تو کوئی یعنی اس حوالے سے تنظیم سازی یا جماعت سازی یا جو بھی کوئی وسائل اکٹھے کرنے کی جدوجہد کا آغاز ہی نہیں کر سکتا تھا. حسین ہی ایسا کر سکتے تھے جتنا ان کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس بھی تھا. تو وہاں پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو بیس بنائی جائے اور اس کو مزید پھر آگے پھیلایا جائے اس بات کو اور پھر ٹکر لی جائے. تو بہرحال یہ ظاہری بات ہے وہ دین کو بہت بہتر سمجھتے تھے اور وہ سارے تقاضے ان کے سامنے تھے. بعد میں پھر جب آپ کو پتا ہے عبداللہ بن زبیر جو کھڑے ہوئے تو ان کے سامنے بھی سارے تقاضے موجود تھے. انہوں نے تو پھر کئی جو ہے ایک بڑے علاقے پر جو ہے وہ کھول کے بیان کی ہیں. اگر آپ وہ لیکچر سیریز سن لیں تو انشاءاللہ اس مسئلے کا کافی حد تک آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہ مسئلہ. مدثر بھائی یہ جو دوسرا سوال تھا اس کے بارے میں جواب دیں گے آپ؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا حضرت علی اسٹانس اینڈ ایکشن اگینسٹ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ؟ جی میں نے اسی کا بتایا نا کہ ساری تفصیلات میں نے وہاں پہ کھولی ہیں. حضرت علی ہی حق پر تھے. حضرت علی کا اسٹانس بالکل برحق تھا اور اس پہ امت کا کنسنسس ہے. معاویہ جو تھے ان سے ایک لرزش ہوئی، غلطی ہوئی اس حوالے سے. عائشہ صدیقہ سے بھی بہرحال اس حوالے سے ایک لرزش ہوئی. اس پہ امت مسلمہ کا کنسنسس ہے تقریباً. ہاں یہ ہے کہ ایسی باتیں کچھ تھیں جن میں کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی بیچ میں. تو بہرحال اس کو سب چیزوں کو میں نے پھر ایڈریس کیا ہے اسی لیکچر سیریز کے.
جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ابھی تو مزید کوئی سوال